پھر آپ نے تسبیح اور حمد کی میننگز واضح کر دیے تھے، لیکن مقدس کے سمجھ نہیں آئی کہ اس کے علاوہ، کیونکہ وہ بھی علیحدہ سے ایک ورڈ استعمال ہوا نا کہ ہم تقدیس بھی کرتے ہیں، یعنی حمد بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں. آپ نے کہا تھا دونوں شامل ہو جائیں تو مقدس یا تقدیس ہے، تو جبکہ تقدیس کے لیے علیحدہ بھی بولا گیا کہ ہم تقدیس بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب اس کی علیحدہ سے کوئی مطلب ہے جی تقدیس کا؟ بالکل. ایک شیڈ ایڈ کرتے ہیں اس میں. فرشتوں نے جب جملہ بولا الگ کر کے، تو ایک شیڈ ہے جو پہلی دونوں چیزوں میں نہیں ہوتا. مقدس ذات صرف وہی ہو سکتی ہے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو اور جس کے اندر اچھی ساری خوبیاں موجود ہوں، وہی ذات مقدس ہو سکتی ہے. یہ پہلی بات ہے. لیکن تقدیس میں ایک اور پہلو ہے کہ مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ مقدس نہ ہوں تو عبادت کی ضرورت نہیں ہے. پوجا کس کو جائے گا، پرستش کس کی ہوگی، وہ مقدس ہستی ہوتی ہے. یہ فرق پڑے گا مقدس الگ میں، جو کہ پہلے دونوں میں ضروری نہیں ہے. یعنی اگر غلطیوں سے پاک کوئی ذات ہے اور قابل تعریف قابل شکر ذات ہے صفات والی، تو عبادت لازم نہیں آتی. لیکن مقدس میں عبادت لازم آتی ہے. اس کا احترام، عقیدت، عبادت، سر جھکا دینا، پاؤں میں پڑ جانا، چومنا، چاٹنا، یہ ساری چیزیں جو تقدس عقیدے کے اعتبار سے ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں پھر آ جاتی ہیں. تو مقدس وہ ہستی ہے جس کی عبادت کی جائے. اب خانہ کعبہ کو مقدس بنایا تو اس کو قبلہ بنا سکتے ہیں. جس چیز جگہ کو اللہ نے مقدس نہیں بنایا اس کو قبلہ نہیں بنایا جا سکتا. اس کی عبادت تو نہیں ہوگی. اب وہ تقدیس کے بھی درجے ہوں گے. کوئی کسی درجے میں وادی مقدس طوا حضرت موسیٰ کو جہاں نبوت ملی اس کو بھی مقدس کہہ دیا، تب اس کی پاکیزگی ہے، وہاں جوتے لے کر نہیں جایا جائے گا. اس طرح کے تو ہر جگہ پہ آپ جوتا لے جا سکتے ہیں، خانہ کعبہ میں نہیں لے جائیں گے. آپ وادی مقدس طوا میں حضرت موسیٰ کو کہہ دیا اگر جوتا اتار دو، بس وہ تقدس کے پھر درجے بھی ہو جائیں گے. لیکن خدا کی ذات آخری درجے کی مقدس، اسی کی عبادت ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی. باقیوں کے ساتھ احترام اور عقیدت ہو جائے گا. جو باقی چیزیں مقدس ہیں، انبیاء بھی مقدس ہوتے ہیں، وہی آ رہی ہے ان کے اوپر، تو بس وہ احترام، اطاعت وغیرہ ہو جائے گا، لیکن ان کی عبادت نہیں کی جائے گی.